کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر ایک بہت پرانی پیشگوئی جو عرب میں بتوں کی واپسی کی خبر دیتی ہے آج ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہو؟ تو آج ہم اسی حیران کن موضوع کی تہہ تک جائیں گے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت سے لی گئی ہے جسے آنے والے وقت کی ایک بہت بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے عرب کی سرزمین پر پھر سے انہی دیویوں کی پوجا شروع ہو جائے گی جنہیں اسلام نے صدیوں پہلے جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ تو یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کو سیدھا ہمارے آج کے دور سے جوڑتا ہے، لیکن اس پیشگوئی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ چلیں ذرا تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عرب کی سرزمین پر جہاں توحید کی اتنی مضبوط روایت تھی وہاں بت پرستی شروع کیسے ہوئی؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی شروعات ایک اچھے نیک ارادے سے ہوئی جو آگے چل کر ایک بہت بڑی گمراہی بن گیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ جب ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے سوچا کہ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے جائیں۔ نیت صرف یادگار بنانے کی تھی، عبادت کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، علم ختم ہوتا گیا اور جہالت نے ان مجسموں کو پوجا کے لائق بنا دیا۔ اور پھر عرب میں اس شرک کو باقاعدہ طور پر لانے والا ایک شخص تھا، عمرو بن لوہے۔ وہ شام سے حبل نام کا ایک بہت بڑا بت لے آیا اور اسے سیدھا خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ اور بات صرف حبل تک ہی نہیں رکی، آہستہ آہستہ اللہ کا وہ گھر جو صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے بنا تھا 360 چھوٹے بڑے بتوں سے بھر گیا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ شرک معاشرے میں کتنی گہرائی تک سرایت کر چکا تھا۔ اچھا، ان سینکڑوں بتوں میں بھی 3 نام سب سے نمایاں تھے، سب سے اہم، اور یہی وہ 3 نام ہیں جن کا ذکر اس پیشگوئی میں خاص طور پر ملتا ہے: لات، منات اور عزا۔ لات جو تھا وہ دراصل طائف میں ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا۔ منات کو قسمت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا جس کے نام پر جانوروں کی قربانی ہوتی تھی۔ اور عزا جس کا مطلب ہی ہے سب سے زبردست، اسے تو سب دیویوں میں سب سے طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آ کر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ پتھر کے ان بے جان مجسموں میں آخر ایسی کیا کشش تھی کہ عرب کے لوگ ان کے آگے جھک گئے؟ آخر ایسی کیا بات تھی ان میں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف پتھر کے مجسمے نہیں تھے، ان کے پیچھے ایک ایسی شیطانی طاقت کام کر رہی تھی جو نظر نہیں آتی تھی۔ ہمیں ماخذ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بتوں کے اندر دراصل مونس جن، یا یوں کہہ لیں کہ شیطانی چڑیلیں رہا کرتی تھیں۔ حیران کن طور پر یہ صرف پتھر نہیں تھے بلکہ ان کے اندر سے ایک شیطانی طاقت بات کرتی تھی۔ ذرا سوچیں، کوئی شخص اپنے بت کے پاس اپنی پریشانی لے کر جائے اور اچانک بت کے اندر سے ایک آواز آئے جو اسے اس کے نام سے پکارے اور اس کے وہ راز بتائے جو کسی کو نہیں معلوم۔ بس یہی وہ چال تھی جس سے یہ شیطانی مخلوق لوگوں کو گمراہ کرتی تھی اور ان کا یقین پکا کرتی تھی کہ ہاں، ان پتھروں میں واقعی کوئی خدائی طاقت ہے۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ اب کہانی کا رخ اس دور کی طرف جاتا ہے جب ان طاقتور بتوں کا خاتمہ کیا گیا، اور اس مشن کے مرکز میں تھی سب سے طاقتور دیوی عزا۔ تو یہ ذمہ داری ملی حضرت خالد بن ولید کو۔ انہیں حکم ملا کہ عزا سے جڑے 3 درخت کاٹ دیے جائیں۔ جب انہوں نے پہلا درخت کاٹا کچھ نہیں ہوا، دوسرا کاٹا تب بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھے، ایک خوفناک بکھرے بالوں والی شیطانی مخلوق ان کے سامنے آ کر ہی ہوئی۔ مندر کا پجاری تو چیخنے لگا، اسے اکسانے لگا کہ خالد پر حملہ کر دو، لیکن خالد بن ولید نے تلوار کا ایک ہی وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ وہیں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اور جب یہ خبر پیغمبر اسلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا وہ عزا تھی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ایک طرح سے شرک کے سب سے بڑے مرکز کے خاتمے کا حتمی اعلان تھا۔ تو چلیں اب واپس آج کے دور میں آتے ہیں اور اس ساری کہانی کو شروع والی پیشگوئی سے جوڑتے ہیں۔ سوال وہی ہے، کیا وہ بت جن کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، سچ میں واپس آ رہے ہیں؟ یہاں آ کر ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ماضی میں یہ بت گمراہی کی علامت تھے جنہیں ختم کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن آج انہیں کلچرل ہیریٹیج یا ثقافتی ورثہ کا نام دے کر ایک بالکل نئی پہچان دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہو کیا رہا ہے کہ آج عرب میں لات، عزا اور منات کے مجسموں کو نمائش کے لیے دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں تاریخ اور آرٹ کے شاہکار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر تو باقاعدہ مہمیں چل رہی ہیں کہ حکومت ان بتوں کو قومی ورثے کا حصہ قرار دے کر بحال کرے، اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں وہ قدیم پیشگوئی آج کی حقیقت سے ٹکراتی ہے۔
تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، جب وہ نشانیاں جنہیں ایک تہذیب نے صدیوں پہلے رد کر دیا تھا ثقافت کے نام پر واپس لائی جائیں، تو کیا یہ صرف تاریخ کو دہرانا ہے یا پھر یہ کسی بہت گہری تبدیلی کا اشارہ ہے؟ اس کا جواب شاید ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔